ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے جس آیت کی تفسیر سماعت فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل یہود کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جادو سیکھنے میں لگ گئے تھے اور جنات شیاطین سے جادو سیکھ رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ سب ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اصل میں ان کے دل کے اندر، ان کی فطرت کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی تھی کہ وہ لوگ سرکش ہو گئے تھے، نافرمان ہو گئے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم جبریل کے دشمن ہیں کیونکہ وہ قرآن لے کر آتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ تو خوش ہوتے کہ جنات شیاطین جب قرآن لے کر آتے تو یہ قبول کر لیتے۔ یہ لوگ جنات شیاطین کے دوست ہیں، اللہ رسول کے دوست نہیں ہیں۔ ان کی ساری دوستیاں جنات کے ساتھ ہیں، شریر شیاطین کے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ انہی سے محبت رکھتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب جنات شیاطین نے جادو سکھانا شروع کیا تو معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں اور انہوں نے جادو کے زور پر ساری سلطنت حاصل کی تھی، اور ان لوگوں نے خوب جادو سیکھا، اور جادو کے اندر خوب کفری الفاظ ہوتے ہیں جس کے اندر بتوں کی پرستش کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جادو سیکھنے اور سکھانے میں لگ گئے اور تورات شریف کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان 2 فرشتے زمین پر بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت بتایا جاتا ہے، قرآن پاک میں ان کا نام موجود ہے۔ یہ فرشتے بھی جادو سکھاتے تھے، لیکن ان کا جادو سکھانا بطور آزمائش کے تھا، اور یہ جادو سکھانے سے پہلے ان کو نصیحت کرتے تھے کہ ہم جادو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ یہ سیکھ کر تم کفر نہیں کرنا، یہ بطور آزمائش ہے، اور ہم خود نہیں سکھاتے۔ جو سیکھنا چاہتا ہے ہم پہلے اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ جادو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر یقین نہیں کرنا اور اس کو اختیار نہیں کرنا۔ جادو بطور آزمائش ہے کہ تم اس کو سیکھ کر نبی کو پہچانتے ہو، نبی کی پیروی کرتے ہو، یا پھر جادو کی پیروی کرتے ہو، جادو کی اطاعت کرتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور ہم نے اتارا، نازل کیا 2 فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر، وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ نہیں سکھاتے، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے کسی ایک کو یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے انما، کہ محض صرف نحن فتنۃ، کہ ہم بطور آزمائش اور بطور فتنہ یہ جادو تمہیں سکھاتے ہیں، اور فلا تکفر، یہ سیکھنے والے، اے سیکھنے والے پس تو کبھی شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ سیکھنے والے کبھی تو یہ جادو کو استعمال نہیں کرنا، اس پر یقین نہیں کرنا، اس پر اعتماد نہیں کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو اس بات پر، اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے جو فرشتے کہتے تھے کہ یہ سیکھ کر اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، لیکن جو لوگ سیکھ لیتے تھے ان دونوں فرشتوں سے اور وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تھے، آپ ان کو روکتے تھے کہ تم نے کفر نہیں کرنا، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس سے یفرقون، وہ لوگ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے بین المرء والزوج، اور میاں بیوی کے درمیان یہ سیکھ کر وہ لوگ جدائی ڈالتے تھے۔ یہاں پر اس مسئلے میں کئی باتیں اس آیت میں ہمیں پتہ چلی کہ جادو کا سیکھنا برا نہیں ہے،
کیونکہ سکھانے والے بھی ہاروت ماروت تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ یہ بطور آزمائش بھیجے گئے تھے۔ یہاں پر فتنہ کا لفظ آیا ہے، فتنہ کا لفظ آتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی سامان آزمائش۔ ہم بچے دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد لے کر بھی آزماتے ہیں کہ تم اس آزمائش میں پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے۔ یہاں بھی فتنہ کا لفظ فرشتوں نے کہا کہ ہم جو جادو جو سکھاتے ہیں، پہلے تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ سیکھ کر کفر نہیں کرنا، اور بطور آزمائش ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ تم اس کے اوپر یقین نہ کرنا، اس پر اعتماد نہ کرنا۔ جو اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا تھا پھر یہ جادو اس کو سکھا دیتے تھے۔ جب منافق لوگ، سرکش لوگ اور بے دین لوگ اسے سیکھ لیتے تھے تو پھر سیکھ کر اس سے گمراہ ہو جاتے تھے۔ وہ جادو سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان پھر لڑائی ڈلواتے تھے، یا مرد کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ بیوی کے قابل رہے۔ وہ لوگ جب فرشتوں سے جادو سیکھ لیتے تھے تو اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ جادو کا سیکھنا برا نہیں ہے، کسی بھی برے علم کا سیکھنا اگر وہ آپ کو آتا ہے برا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کفریہ شرکیہ باتیں پتہ ہیں، پتہ ہونا اور چیز ہے، اس پر عمل کرنا اور اس پر یقین کرنا اور اس کو اختیار کرنا الگ بات ہے۔ جو اختیار کرے گا، یقین کرے گا جادو کے اوپر، کسی پر جادو کرے گا یا کروائے گا، وہ حرام کام کرتا ہے اور جنت اس شخص کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ ہاروت ماروت کا قصہ صاحب تفسیر نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہ ہاروت ماروت دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس و علی المرتضیٰ اور عبداللہ ابن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بیان ہے، یہ سب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گیا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ لوگ بہت نافرمان ہو گئے ہیں، یا اللہ یہ انسان تیری بہت ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ اس انسان کے اندر ہم نے غصہ اور شہوت کو رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ چیز اگر تو ہم میں بھی رکھ دے تو ہم بھی چلے جائیں گے دنیا کے اندر اور ہم تیری ہی فرما برداری کریں گے، سرکشی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی فرشتوں کی جماعت کے اندر سے 2 فرشتے مقرر کر لو اور ان کے ساتھ نفس اور غصہ اور شہوت لگا دی جائے گی، پھر ان کو بطور امتحان دنیا میں بھیجا جائے گا۔ چنانچہ وہ 2 فرشتے جب آپ نے فرشتوں نے سلیکٹ کر لیے ہاروت اور ماروت، اللہ تعالیٰ نے ان میں غصہ بھی رکھا، شہوت بھی رکھی، اور یہ دنیا میں بطور امتحان بھیج دیے گئے۔ جب یہ دنیا میں آئے تو انہوں نے لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے، یہ لوگ جج بن گئے اور لوگوں کے فیصلے، لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کو مانتے تھے کہ یہ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ فیصلے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسم اعظم دے کر بھیجا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ دن بھر دنیا میں رہنا، رات کو اسم اعظم کے ذریعے آسمانوں پر دوبارہ آ جانا۔ اسم اعظم ان کو آتا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ فیصلہ کرتے رہے، لوگوں کے درمیان انصاف لوگوں کو دلواتے رہے، لوگوں کو انصاف کی باتیں بتاتے رہے۔ چنانچہ لوگ ان کے پاس آتے رہے۔ ایک دن بہت حسن و جمال والی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے اپنا مقدمہ بتایا اور اس نے ان سے فیصلہ کروانا چاہا۔ فرشتوں نے، وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت جب اس عورت کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے، اس پر عاشق ہو گئے، اور انہوں نے ہاروت اور ماروت نے اس عورت سے برائی کا ارادہ چاہا۔ اس عورت نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر جو ہے بہت سخت ہے، اگر اسے پتہ لگے گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ فرشتوں نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم تمہارے عاشق ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت باتوں میں نہیں آئی۔ تھوڑے دن کے بعد ان دونوں فرشتوں نے کہا
اس عورت کے گھر پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے گھر پر آنا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ آئیں ہمارے گھر پر۔ جب یہ دونوں فرشتے گھر پر گئے تو اس عورت نے کہا کہ تم ایسا کرو، تمہیں اس میں اعظم آتا ہے، یا تو مجھے وہ بتا دو، یا میں بتوں کی پوجا کرتی ہوں، تم بتوں کو سجدہ کر دو۔ اس نے کہا یا تو پھر شراب پی لو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ اس میں اعظم تو اسرار الہی سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس میں اعظم تو ہم نہیں بتا سکتے، اور بت پرستی بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ شرک ہوتا ہے، اور قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے اگر کسی کو بے گناہ قتل کر دیا جائے، اور ایسا کرتے ہیں شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ ہاروت ماروت نے خوب جی بھر کر شراب پی لی۔ جب شراب پی کر یہ دونوں فرشتے مست ہو گئے تو پھر جب شراب کی مستی انسان کے دماغ پر چڑھ جائے، وہ حدیث شریف میں آتا ہے سب گناہوں کی جڑ یہ شراب ہے، جب انسان شراب پی لیتا ہے تو پھر مست ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان کے اوپر شراب کا نشہ چڑھ گیا، انہوں نے بت کو سجدہ بھی کر لیا، اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اس کو اسم اعظم بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا، اور اس شکل کی زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی، اس کی شکل بھی زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور بہت شرمندہ اور نادم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہر روز شام کو وہ دو فرشتے ہاروت ماروت آیا کرتے تھے، آج وہ نہیں آئے۔ فرشتوں نے جب حال بتایا تو اللہ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا یہ شہوت اور غصہ انسان کو سے گناہ سرزد کروا دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ یہ جو ہے غصہ اور شہوت انسان سے خطا اور گناہ کروا لیتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر انسان پر لعن طعن نہیں کی بلکہ دعائے مغفرت کی کہ یا اللہ ان انسانوں کو معاف فرما دے۔ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت یہ دونوں ادریس علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں بخشش ہو جائے، ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ چنانچہ تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں فرشتوں سے کہیے کہ دنیا کا عذاب قبول کرنا ہے یا آخرت کا عذاب قبول کرنا ہے۔ ان فرشتوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب لے لیتے ہیں، آخرت کا عذاب تو وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا اور شہر بابل کے کنویں کے اندر ان دونوں کو الٹا لٹکا دیا گیا اور کنویں کے اندر آگ جل رہی ہے، وہ فرشتوں ان کو کوڑے لگاتے رہتے ہیں اور سخت پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ تو بطور امتحان یہ فرشتے ہاروت ماروت دنیا میں آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کا امتحان کیا تو یہ اپنے امتحان میں پورے نہیں اترے اور انہوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔ حاکم نے اپنی مسند میں اور بہقی نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد میرے پاس ایک عورت آئی جو کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے بات کرنی تھی، تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بہت پریشان تھی اور میں کسی ایک عورت کے پاس چلی گئی، اس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے مجھے ہاروت ماروت کے پاس پہنچا دیا۔ جب میں نے دیکھا وہ کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے تھے تو میں نے ان سے جادو سیکھنا چاہا، انہوں نے مجھے منع کیا کہ جادو نہیں سیکھو۔ بہرحال میں نے جب بہت زور دیا تو انہوں نے مجھے جادو سکھا دیا، اور جیسے ہی میں نے جادو سیکھا میرے اندر سے ایک نور نکلا، وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ میرا ایمان تھا جو مجھ سے نکل گیا جادو سیکھنے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر جادو سیکھ بھی لو تو اس کو استعمال نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا۔ چنانچہ میں نے جادو سیکھا لیکن مجھ سے ایمان چلا گیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اتنا کمال تو ہے کہ میں زمین پر دانہ بوتی ہوں، اس پر جادو کرتی ہوں تو فوراً دانہ اگ جاتا ہے، روٹی کو حکم دیتی ہوں تو روٹی فوراً پک جاتی ہے، لیکن میرے اندر ایمان نہیں رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام سے ملو
ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کوئی رستہ نکال دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام سے ملتی ملاتی سب نے کوئی حل نہ بتایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہو تو ان کی خدمت کر، ان کی دعا سے تیرا ایمان واپس ہوگا۔ چنانچہ والدین کی دعا سے ایمان بھی واپس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر والدین کی شان کو سمجھیے کہ والدین کی کتنی شان ہے۔ چنانچہ اسی طرح واقعات ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہاروت ماروت کو دیکھا کنویں میں الٹا لٹکا ہوا، اور وہ کوئی ابھی بھی جادو کی تعلیم لینا چاہتا ہے تو اس کو جادو کی تعلیم دے دیتے ہیں، لیکن پہلے اس کو منع کرتے ہیں۔ جب منع کرنے کے باوجود وہ نہیں پیچھے ہٹتا تو بطور آزمائش، بطور امتحان اس شخص کو سکھا دیا جاتا ہے کہ اب یہ سیکھ کر کفر اختیار کرتا ہے یا یہ سیکھ کر معجزے کے اندر اور جادو کے اندر فرق کر سکے۔ اس ٹائم پہ جادو کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا کیونکہ اہل یہود جادو سیکھنے کے اندر مشغول ہو گئے تھے، وہ خوب جادو سیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جادو کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ جادو سیکھنا برا نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جادو سکھانے کے لیے ہاروت ماروت کو بھیجا، لیکن یاد رکھنا ہے بطور امتحان، بطور آزمائش۔ جب جادوگر آن کی آن میں ہاروت ماروت کے پاس بیٹھیں اور وہ جادو سیکھ لیں اور وہ اتنا تصرف سیکھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان فوراً جدائی ڈال دیں، اور کوئی ایسا اور بھی کام کرنا چاہیں تو وہ جادو کے زور پر کر لیتے ہیں، آن کی آن میں تھوڑی سی صحبت اختیار کرنے میں، تو آپ اندازہ کریے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کی صحبت میں کتنا رہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نبی تھے، اور پھر صحابہ کرام کی شان کو سمجھیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، تو ان میں کتنا کمال ہوگا۔ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کمال پیدا کر دیتا ہے۔ جب برائی کا اثر اتنی جلدی ہوتا ہے تو پھر روحانیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جادو اور روحانیت میں فرق ہوتا ہے۔ جادوگر دکھاتے ہیں، لیکن اللہ والے اولیاء اللہ، ان کی روحانیت اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کر وہ لوگ اتنے روحانی ہو جاتے ہیں، ان کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کسی کے لیے دعا کریں یا کسی شخص کی حالت بدلنا چاہیں، اسے گناہوں سے نکال کر نیکیوں پر لگانا چاہیں، تو وہ ضرور ان کے اندر اتنا تصرف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی اچھائی کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ جب بندے کے اوپر برائی کا اثر چڑھ سکتا ہے تو پھر اچھائی کا اثر کیوں نہیں چڑھ سکتا۔ تو آپ نے سنا یہ ہاروت ماروت کا قصہ، پورا واقعہ ابھی کچھ اگلی نشست میں بیان کروں گا، کچھ باتیں ابھی آپ تک پہنچائی ہیں۔ جادو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں بتایا گیا کہ جادو کا سیکھنا برا نہیں ہے، کسی کو اگر اس کا علم ہے تو برا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں پر جادو کرنا اور ان کو ہلاک کرنا، ان کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بندے کو جہنم میں لے جاتی ہیں اور جنت اس پر محروم کر دی جاتی ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی جادو کا اثر آپ پر نہیں ہو سکتا، چاہے جادو آپ کے اوپر سامنے والا کتنا ہی کرتا رہے۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔